یہاں پر یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں ازواج مطہرات داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ جو پہلے اس سے جو صیغے آئے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن وغیرہ الآیہ آخر آیت تک، یہاں ازواج مطہرات سے خطاب پر مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، یہاں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، یہاں بھی مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں۔ یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم سے پہلے بھی ازواج مطہرات مراد اور صیغے مؤنث کے استعمال ہوئے، اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات مراد اور صیغے مؤنث کے استعمال ہوئے۔ اگر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر یہاں بھی ازواج مطہرات مراد ہوتی تو کم ضمیر مذکر کی نہ ہوتی، بلکہ یہاں پر بھی ما قبل اور ما بعد اسلوب کے مطابق مؤنث کی ضمیر ہونی چاہیے۔ مذکر کی ضمیر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ازواج مطہرات مراد نہیں ہیں، بلکہ حسنین کریمین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مراد ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اس سے پہلے صرف ازواج مطہرات کو خطاب ہے، اس میں کوئی مذکر نہیں تھا، اس لیے صیغے مؤنث کے آئے۔ اور اس کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس میں بھی ازواج مطہرات کو خاص خطاب ہے، اس میں کوئی مذکر نہیں تھا، اس لیے صیغے صرف مؤنث کے آئے۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم میں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہیں، اور قرآن کا اسلوب ہے کہ جب مؤنث کے ساتھ مذکر بھی شامل ہو تو پھر صیغہ مذکر سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مؤنث کو بھی مذکر کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کی لغت ہے۔ جیسے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو فرشتوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں پر بھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ہے اور ان کو بھی علیکم اہل البیت کہا گیا ہے، مذکر کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا تھا فقال لأہلہم کسوا انی آنست نارا، یہاں کسو صیغہ جمع مذکر حاضر جس سے مراد ان کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور آگے لعلکم تستلون، لعلکم کا صیغہ بھی مؤنث کے لیے حالانکہ صیغہ مذکر کا ہے، تستلون بھی صیغہ جمع مذکر کا ہے حالانکہ اس سے مراد مؤنث واحد ہے۔ تو پتہ چلا کہ مؤنث کے لیے بھی مذکر کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، قرآن کی لغت کے بالکل عین مطابق ہے۔